آپ سبھی مبارکبادی کے قابل ہیں کہ ہم ایک اہم موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ عصر حاضر میں مسلمانوں کی ترجیحات، تعین و اقدامات۔ میرا ایک چھوٹا سا مشورہ ہے کہ چونکہ یہ موضوع میری ناقص فہم کے حساب سے تھوڑا وائڈ ہے، اس کو تھوڑا اور اس کی تحدید ہونی چاہیے، جس کو ہمارے جو ہے بحث علمی میں اس کو تحدید الموضوع کہتے ہیں، یعنی موضوع کی تخصیص ہو اور زماناً اور مکاناً۔ چونکہ مسلمانوں کی ترجیحات، جیسے تعلیمی میدان میں مسلمانوں کی جو ترجیحات ہیں، یا سماجی میدان میں مسلمانوں کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے، یا اقتصادی میدان میں جو ہے مسلمانوں کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے، یا مذہبی طبقہ کی جو ترجیحات ہیں دینی میدان میں وہ کیا ہونی چاہیے، تو اس طرح سے اگر موضوع کی تھوڑی سی تخصیص ہو تو میرے حساب سے اچھی بحث ہو سکتی ہے اور اچھے نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ میں یہاں پر مسلمانوں کے تعلیمی احوال اور پھر مسلمانوں کو تعلیمی میدان میں کیا کرنا چاہیے، کیا پیش قدمی ہونی چاہیے، اس حوالے سے میں نے کچھ پوائنٹس نوٹ کیے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ضمناً ایک بات یہ عرض کر رہا ہوں، جیسا کہ ہمارے کرم فرما میرے دوست حضرت مولانا مفتی خالد ایوب مصباحی صاحب نے الہاد کے موضوع پہ اچھی گفتگو کی، اور انہوں نے ضمناً یہ بتایا کہ عرب میں جو الہاد پھیل رہا ہے اس کا ریٹ بہت زیادہ ہے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے۔ لیکن ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ عرب جو ہیں وہ تو بے نفس ہی مطلب نیٹیو لوگ ہیں، عربی جانتے ہیں، قرآن انہوں نے سمجھ کے پڑھا ہے، اس کے باوجود ان کا یہ حال کیوں ہے؟ تو میرا چونکہ عرب لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، یمن کے بہت سے لوگ چاہے وہ ہاسپٹلائٹی میں ہوں یا بزنس کے لیے ہوں، وہ ان کا حیدرآباد آنا جانا بہت زیادہ ہے۔ تو میں نے اس سلسلے میں میری ان کے ساتھ کچھ گفتگو بھی ہوئی، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ ڈائریکٹ اسلام سے متنفر ہو جاتے ہیں، یا ایسا نہیں ہے کہ ایک بارگی وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو ہے مجھے مسلمان نہیں رہنا ہے، یہ فلاں وجہ ہے۔ اصل میں یہ چیزیں دھیرے دھیرے ان کے ذہن و فکر میں بیٹھائی جاتی ہیں، کچھ چیزوں کو لے کر شکوک پیدا کیے جاتے ہیں۔ ایک مثال میں آپ کو دوں، جیسے کہ عذاب قبر کا مسئلہ ہے۔ تو عذاب قبر کا مسئلہ ہے، تو میں نے ان کے ساتھ ڈیبیٹ کی، بیٹھا ان کے ساتھ بات چیت کی، تو انہوں نے یہ پوچھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ عذاب قبر قرآن میں کہاں ہے، یا اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ احادیث صحیحہ میں صراحتاً عذاب قبر کے متعلق جو ہے چیزیں موجود ہیں، تو وہ ڈائریکٹ ایسے کہتے ہیں کہ جب اتنا اہم مسئلہ جو ہے، جو مرنے کے بعد انسان کو فیس کرنا ہے، وہ قرآن کریم میں صراحتاً موجود نہیں ہے، تو پھر احادیث کا کیا اعتبار؟ لوگوں نے جو ہے اپنی طرف سے گھڑ دیا ہو، معاذ اللہ۔ تو اس طرح سے ان کے ذہن میں شکوک پیدا۔ اچھا، میں نے پھر ان سے نوٹ کیا کہ یہ چیزیں ان کے پاس آتی کہاں سے ہیں؟ تو عرب میں کچھ اسکالرس ایسے ہیں جنہوں نے مثال کے طور پر فرانس سے پی ایچ ڈی کی ہے، یا یعنی شروع میں وہ جو ہے جامعہ ازہر میں پڑھے ہوں یا دوسرے جامعات میں پڑھے ہوں، بعد میں جا کے وہ امریکہ شفٹ ہوئے اور جو ہے فرانس شفٹ ہوئے، اور وہاں سے جو ہے الہادی فکر ان کے اندر پیدا ہوئی۔ وہ لوگ جو ہے بہت ایکٹیو ہیں، چاہے یوٹیوب پہ ہوں چاہے سوشل میڈیا پہ ہوں، اور انہی ٹاپک کو، ایسے ہاٹ ٹاپک کو اٹھاتے ہیں اور ان کو اٹھا کر جو ہے اس بارے میں شکوک اور شبہات پیدا کرتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے، اور وہ نوجوان جو ہے، عرب نوجوان، ایسا نہیں کہ وہ قرآن اور حدیث کی طرف بہت زیادہ ڈیپلی ان کو نالج ہوتا ہو یا رجوع کرتے ہوں، وہ بس وہ ویڈیو سنتے ہیں اور ہمارے سامنے سوال رکھ دیتے ہیں۔ تو اس کا جو ہے حل کیا ہو؟ یہ چیز ہمارے یہاں بھی بہت جلدی ہونے والی ہے۔ ابھی تو یہ سمجھیے کہ ملحدین جو ہے وہ ہم سے سوال کر رہے ہیں، کل ان کے اسکالر پیدا ہوں گے، اور یہ اسکالر سوشل میڈیا پہ آئیں گے، یوٹیوب پہ آئیں گے،
تو جو عرب میں ہو رہا ہے، چونکہ عرب پہ تو فوکس ہے، ابھی انٹرنیشنل طور پہ ان پہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ ان کو الہاد کی طرف لایا جائے، لیکن بر صغیر میں یہ بہت جلد ہونے والا ہے کہ ان کے جو مفکرین ہیں اور جو ملحدین ہیں وہ یوٹیوب پہ آئیں گے، سوشل میڈیا پہ آئیں گے، اور وہی شکوک اور شبہات، کیونکہ میٹر تو ان کے پاس فراہم ہوگا، اور وہی شکوک و شبہات ہمارے نوجوانوں کے بیچ پیش کریں گے، پھیلائیں گے۔ تو اس کا ایک حل یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو قابل علماء ہیں جن پہ ہمیں اعتبار ہے یا مفتیان کرام ہیں، وہ ذرا اس موضوع کو لے کر سیریس ہوں، اور وہ چھوٹے چھوٹے ویڈیوز ایسے موضوعات پر بنانا شروع کریں۔ اس بات کا ویٹ نہ کریں کہ کوئی آ کے آپ سے ڈیبیٹ کرے، بلکہ آپ ایک ڈیبیٹ اس سلسلے میں رکھیں اور گفتگو، سنجیدہ انداز میں گفتگو کریں اس موضوع کو لے کر، اور چھوٹے چھوٹے، اب وہ زیادہ طویل ویڈیوز بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عوام اور دنیا اتنی فاسٹ ہو چکی ہے کہ ایک ایک گھنٹے کے ویڈیوز کوئی بھی نہیں سننا چاہتا۔ 5 سے 10 منٹ کے اگر ایک مسئلہ بھی آپ نے اچھے سے واضح کر دیا قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو اور اس کو اچھے سے سرکولیٹ کر دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی اور انف ہوگا، اور یہ کوششیں جو ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ ضمنی گفتگو تھی۔ تعلیم کے حوالے سے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری جو تعلیمی ترجیحات ہیں، ہمیں جو ہے کوالٹی ایجوکیشن پہ فوکس کرنا چاہیے۔ آج ہمارے پاس جو ہے مسلمان، ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم کے میدان میں بڑھ رہے ہیں، لیکن ہم یونیورسٹیز میں رہتے ہیں اور وہاں کے حالات سے ہمیں واقفیت ہے کہ ہمارے پاس کوالٹی ایجوکیشن کا فقدان ہوتا جا رہا ہے۔ اور اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب ایک تو یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کے اندر یہ رجحان ہے کہ بھئی کسی بھی چیز کا سرٹیفکیٹ لے لو اور ختم کرو۔ بی ایڈ کا آپ جائیے، کشمیر جائیے، پیسے دیجئے، سرٹیفکیٹ لے لیجئے، آپ ٹیچر بن گئے۔ آپ جو ہے گریجویشن کے لیے فلاں کالج جو ہے آفر کرتی ہے، آپ 20-30 ہزار 1 لاکھ روپے جمع کریے، آپ سرٹیفکیٹ لے لیجیے۔ اس سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ کا جو ریٹ ہے، ایجوکیشن ریٹ، وہ تو بڑھ رہا ہے، لیکن جو کوانٹٹی بڑھ رہی ہے، کوالٹی آپ کی ڈیکریز ہو رہی ہے اور وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ اگر کہیں آپ کے سماج میں یا آپ کے علاقے میں اگر ایسا ہوتا ہو تو فوری طور پر اسے روکنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں کوالٹی ایجوکیشن کی ضرورت ہے، کوانٹٹی سے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ آج آپ جانتے ہیں کہ 2023 میں 2 لاکھ سے زیادہ مسلم بچوں کا ڈراپ ریٹ ہے، ہائر ایجوکیشن کی میں بات کر رہا ہوں، 2 لاکھ سے زیادہ مسلم بچوں کا ڈراپ ریٹ۔ اچھا، یہ ڈراپ ریٹ کیوں ہے؟ بھئی ایک بچہ 10ویں پڑھی، 12ویں پڑھی اور وہ جو ہے ہائر ایجوکیشن کے اندر پہنچا، تو کیا وجہ ہے کہ وہ تعلیم سے جو ہے برگشتہ ہو رہا ہے اور اس سے متنفر ہو رہا ہے اور چھوڑ کر جا رہا ہے؟ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ ہماری اسکول میں 10ویں تک اس کو نقل کرائی گئی، یعنی نقل کرا کے اس کو پاس کیا گیا، 12ویں میں اس کو نقل کرا کے پاس کیا گیا۔ اب جب اس کا سامنا ہوا ایسے لوگوں سے جو محنت سے پڑھ کے آئے تھے، دیگر اسکولوں سے آئے تھے، تو اب اس کو یہ لگتا ہے کہ میں جو ہے اس جگہ کے قابل نہیں ہوں۔ ایک یہ بھی ریزن ہے، اور اس لیے ہے کیونکہ کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے، وہ اپنا فیوچر تعلیم کے اندر نہیں دیکھتا ہے، کیونکہ اسے اپنا، ہم تو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس ڈگری ہے، لیکن اسے تو پتہ ہے نا کہ میں کیا ہوں، یا میرے پاس جو ہے وہ کتنا سرمایہ ہے علم کا، اسے تو علم ہے، تو وہ اپنے آپ سے متنفر ہونے لگتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دوسرے جو سماج ہیں یا دیگر مکاتب فکر ہیں، وہ کریم بچوں کے لیے اسکالرشپ جاری کرتے ہیں۔ فائنینشیل سپورٹ نہ ہونا بھی ڈراپ ریٹ کے اندر ڈراپ ریٹ کا ایک سبب ہے۔ یعنی بہت سے بچے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے ان کی صلاحیتوں کا، بہت صلاحیت مند بچے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں، اچھا وہ بچہ ضائع ہو جاتا۔ کیوں جب ضائع ہو گیا؟ فیملی کے اندر ایک ہی ممبر ہے، ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، سب سے بڑا ہے، اب وہ ہونہار بچہ ہے، لیکن فائنینشیل سپورٹ نہ ہونے کی بنا پر اسے مجبوراً کام کرنا پڑتا ہے اور اپنی تعلیم کو ڈراپ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا سبب ہے، اور اس کا حل یہی ہے کہ اگر جو ہمارے قائدین ہیں یا جو سرمایہ دار ہیں، وہ جس طرح دیگر مکاتب فکر اپنے کریم بچوں کو اسکالرشپ دیتے ہیں، اسی طرح اسکالرشپ دے۔ اور اسکالرشپ میں بھی ایک فراڈ ہوتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ فلاں کا رشتہ دار ہے، فون آ گیا، فلاں مفتی صاحب ہمارے بچے کو اسکالرشپ دے دی جائے، اس کو مل گئی۔
اس میں بھی یہ ایگزام ہونا چاہیے کہ کس بچے کو اس کی صلاحیتوں کی بنا پہ اسکالرشپ ملنی چاہیے، تاکہ اسکالرشپ کے جو حقدار ہیں انہی کو اسکالرشپ ملے اور وہ تعلیمی میدان کے اندر آگے بڑھ سکیں۔ تیسری جو اہم بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں 2006 میں منموہن سنگھ کی سرکار میں سچر کمیٹی، آپ لوگ سبھی جانتے ہیں، اس کا گٹھن ہوا اور سچر کمیٹی نے اپنی رپورٹ 2006 میں منموہن سنگھ سرکار کو جو ہے وہ سونپی۔ میرا ماننا یہ ہے کہ ہر عالم کو اور ہر امام کو اس رپورٹ کو بالاستیعاب پڑھنا چاہیے، حرفاً حرفاً بالاستیعاب پڑھنا چاہیے۔ ایسی رپورٹ نہ ماضی میں مسلمانوں کے لیے تیار ہوئی ہے اور نہ 2006 سے لے کر 2024 تک مسلمانوں کے لیے ایسی رپورٹ تیار، اردو میں بھی اس کا حکومت نے ٹرانسلیشن کرایا ہے، وہ رپورٹ اردو میں موجود ہے۔ تو اگر کوئی جو ہے سوسائٹی یہ کام کر دے کہ وہ ائمہ میں سچر کمیٹی کا جو نسخہ ہے وہ تقسیم کر دے اور ائمہ جو ہے اسے بالاستیعاب پڑھیں اور پھر عوام کے اندر ان چیزوں کو، جن چیزوں کو سچر کمیٹی کی رپورٹ نے ہائی لائٹ کیا ہے، ان چیزوں کو قوم کے سامنے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ دیکھیے سچر کمیٹی کی رپورٹ آئی 2006 میں، یہ چل رہا ہے 2024، ظاہر سی بات ہے کہ بہت سی چیزیں چینج ہوئی ہوں گی، بہت سا اتل پتھل ہوا ہوگا۔ تو ایک اہم چیز یہ ہے، ہمارے اسکالرس حضرات موجود ہیں، ان کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ دیکھیں سچر کمیٹی کی رپورٹ کا اثر نو جائزہ لیں، اور یہ کام اگر میں سمجھتا ہوں 10 اسکالرز مل کر اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر مل کر وہ سچر کمیٹی کی رپورٹ کا جائزہ لے لیں اور اس میں کچھ چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں یا گھٹا سکتے ہیں، اس طرح کی ایک رپورٹ تیار کر دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی بھلائی کے لیے بہت اچھا کام ہو جائے گا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو تعلیم کے لیے فی الفور اقدامات کرنے چاہیے اور جو کوالٹی ایجوکیشن ہے اس پہ فوکس کرنا چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کو آگے جا کے جاب کے اندر پریشانیاں نہ ہو۔ کتنے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں، MNCs بہت ہیں حیدرآباد میں، وہاں پہ جو ہے انٹرویو کے لیے ہم بچوں کو بھیجتے ہیں۔ اب جیسے عربی مدارس کے پڑھے ہوئے بچے آتے ہیں، انٹرویوز دیتے ہیں، تو وہاں پہ کنٹینٹ ریڈنگ کا جو ہے بہت سا کام رہتا ہے، کنٹینٹ ریویو کرنا رہتا ہے، تو جاب ان کے لیے انٹرویو، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ انٹرویو کو فیس نہیں کر پاتے ہیں، اور انٹرویو میں فیل ہو جاتے ہیں، اس لیے انہیں جاب نہیں ملتی ہے۔ تو کم سے کم یہ ہو کہ ایک تو کوالٹی ایجوکیشن ہو، ساتھ ہی ساتھ مدارس میں اسکل ڈیولپمنٹ کے کورسز ہونے چاہیے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کسی بھی ایک اچھے اسکالر کو آپ بلائیے، مہینے میں 6 مہینے میں اسکل ڈیولپمنٹ کے کورسز کرائیے، انٹرویو کیسے فیس کرنا ہے، CV کیسے بنانا ہے، اپنے آپ کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے اور کیسے جو ہے انٹرویو کا سامنا کرنا ہے، اس طرح کی چیزیں سکھائی جا سکتی ہیں۔ طویل گفتگو کے لیے معذرت، میں بس یہی میری جو ہے معروضات تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔